رفع هذا على الرفع على الرفع مصاحف وكتب. مصاحف هذا جمع مصحف. مصحف یعنی قرآن، ون قرآن. مصاحف بہت سارے قرآن کریم، بہت ساری کتابیں. ایک دو تین، کافی ساری کتابیں رکھی ہوں تو اسے کہیں گے مصاحف. علی الرفی شیلف کے پر کیا ہے؟ مصاحف و کتب، بہت ساری کتابیں ہیں اور مصاحف رکھے ہیں، قرآن رکھے ہیں. یعنی نام آمنہ. أين ستائر؟ أين ستائر وما لونها؟ الستائر على الجدار. الستائر خلف الطالبات ولونها أخضر. ستائر یعنی ستائر کیا ہوتے ہیں؟ پردے، کرٹنس. ستائر علی الجدار. ستائر جو ہے نا ستارہ کی جمع ہے، ستارہ اس کہتے ہیں ایک پردہ، ٹھیک ہے. ستائر بہت سارے پردے. اور لونها اخضر یعنی اس کا رنگ کیا ہے؟ گرین ہے. اخضر یعنی گرین، گرین پردے ہیں. کہاں پر ہیں؟ علی الجدار دیوار پر ہے، یا پھر خلف الطالبات، خلفہ یعنی کہ بیک، طالبات کے پیچھے ہیں. ولونها اور ان کا رنگ ہے اخضر. یہاں پہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ ستارہ یعنی اس کے اوپر آ رہی ہے، پردوں کے اوپر آ رہی ہے، اس لیے لونها کہا ہے. ولون ستائر او لونها اخضر، ان کا رنگ گرین ہے. این حقائب، حقائب الطالبات. ہاں عائشہ. این حقائب الطالبات. حقائب الطالبات. الحقائب تحت المكاتب. تحت المکاتب یعنی ڈیسک کے. اچھا حقائب کیا ہوتے ہیں؟ ما هو الحقائب؟ بیگ. حقیبہ حاضی ایک بیگ، ایک بیگ کو کہتے ہیں حقیبہ، ٹھیک ہے. بہت سارے حقائب ہو گئے تو ہاں پڑھیں. أين أنت جالسة في حجرة الدرس؟ أين أنت جالسة في الدرس؟ نعم مریم. أنا جالسة على السجادة بجوار الستائر. سمجھ آگے؟ سجادہ مطلب سجادہ کہتے ہیں کارپٹ کو. السجادہ کارپٹ ہوتی ہے نا، اس کو سجادہ کہتے ہیں. انا جالسۃ علی السجادہ بجوار ستائر، ستائر کے برابر میں. ستائر کیا ہیں؟ پردے. پردے کے برابر میں بیٹھتی ہوں میں. کہاں پہ؟ قالین پر. آمنہ. نام عائشہ. اگلا کوشچن پڑھوں گا. نہیں پڑھیں. أين تجلس المعلمة؟ أين تجلس المعلمة؟ المعلمة تجلس على الكرسي أمام الطالبات. امام الطالبات یعنی طالبات کے سامنے. أين تكتب المعلمة؟ هي تكتب على السبورة. تکتب یعنی لکھ رہی ہیں. ہاں لکھتی ہیں. أين هذه السبورة؟ أين هذه السبورة وما لونها؟ السبورة ولونها أبيض. على الحامل میں کیا مطلب ہوگا؟ علی الحاملی. ولا الحامل کہتے ہیں اسٹینڈ کو، جس کے اوپر صبورہ کو رکھا ہوا ہوتا ہے نا، جو ایک اسٹینڈ ہوتا ہے نا،
جس کے اوپر ہم بورڈ کو رکھتے ہیں حامل کہتے ہیں. اس کے اوپر ہم بورڈ رکھیں، کتاب رکھیں، کینوس رکھیں، کچھ بھی رکھیں، حامل کہتے ہیں اسٹینڈ کو. یہ جو گرین کلر کا میں نے بنایا نا یہ حامل ہے. اور یہ ہو گیا صبورہ. فہمتی؟ حامل الگ صبورہ ہے کہ اسٹینڈ کے اوپر رکھا ہوا ہے. اسٹینڈ کو بولتے ہیں حامل. یہاں پہ اسٹینڈ کا کلر بتایا ہے یا پھر بورڈ کا کلر بتایا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے لونھا. یہ ہا جو ہے نا یہ مونس ہے نا، تو مونس کیا چیز ہے اس کے اندر؟ مونس صبورہ ہے. ٹھیک ہے، تو صبورہ کا کلر انہوں نے وائٹ بتایا. حامل جو ہے نا وہ مذکر ہے. اگر حامل کا کلر بتائیں گے تو لونہو کہیں گے. لونہو ابیض، ابیض ہے یا جو بھی کلر بنی ہوتا ہے عموماً. ٹھیک ہے، ابھی مذکر مونس اتنا پڑھا نہیں ہے ہم نے، صحیح اس کا اتنا وہ نہیں، لیکن پھر بھی تا سے یاد ہے کہ تا والی چیز جو ہے نا وہ ہمیشہ مونس ہوگی. ہاں پڑھیں. آمنہ سعد فوق السبورة یا عزیزتی. نعم. الابواب وشبابی الشبابیک مغلقۃ ولکن الابواب مفتوحۃ. ایک منٹ بس. وأما الابواب ایک منٹ عائشہ، ایک منٹ. وَأَمَّا الْأَبْوَابُ فَهِيَ مَفْتُوحَةٌ. اچھا الشبابیک، ما معنی ہے شبابیک؟ شبابیک کہتے ہیں ونڈو کو، کھڑکی کو. ٹھیک ہے، الشبابیک ھذا ونڈو. شباکن، شباکن ون ونڈو ہوتی ہے ایک کھڑکی، شبابیک بہت ساری کھڑکیاں. مغلقۃ یعنی کہ بند ہیں. ٹھیک ہے، کھڑکیاں بند ہیں. مغلقہ بند، غلق یغلق سے نا. اور پھر ابواب، ابواب کس کی جمع ہیں؟ باب کی، دروازوں کی. لیکن دروازے کیا ہیں؟ دروازے کھلے ہیں. ولیکن ابواب مفتوحات، دروازے جو ہیں اوپن ہیں، ڈورز آر اوپن. واما الابواب اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن الشبابیک مغلقۃ یعنی کہ کھڑکیاں تو بند ہیں. واما الابواب لیکن دروازے فہی مفتوحات لیکن یہ کھلے ہوئے. یہ جو ہے نا اس کو یہ تعبیر کہلاتی ہیں. یہ ساری اس طرح سے کہنا، یہ کہنا بھی صحیح ہے، اس طرح سے بات بھی صحیح ہے، لیکن ایک تعبیر ہوتا ہے نا، آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ عربی میں نا تعبیرات ہوتی ہیں، جس کو ایک اور وہ بھی تو کہتے ہیں جس میں تخصص بھی کرتے ہیں ہم لوگ، کیا تو کہتے ہیں اس کو، یعنی بہت عمدہ عربی. تو عمدہ عربی میں اس طرح سے کہا جائے گا وَأَمَّا الْأَبْوَابُ. اور جہاں تک یعنی کہ دروازوں کا تعلق ہے فَهِيَ مَفْتُوحَةٌ تو بس یہ کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں. فصحیٰ عربی میں اس طرح سے کہیں گے، یا یوں کہنے کے خوبصورت عربی میں. آمنہ کم مروحتاً وکم مصباحاً. مروحہ کیا ہوتا ہے؟ مروحہ ہوتے ہیں پنکھے. طیب، کم مروحتاً کتنے پنکھے ہیں؟ طیب. اور مصباحاً، مصباح کیا ہوتی ہے؟ مصباح ہوتی ہے لائٹ. مصباح کیا ہوتی ہے؟ مصباح ہوتی ہے لائٹ، بلب، چراغ بھی، یعنی ہر وہ چیز جو جلتی ہے نا اس کو مصباح کہتے ہیں، جس میں سے روشنی نکلے وہ مصباح ہے. آسمان کے ستارے بھی مصباح کہلاتے ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ پڑھا ہے نا. مصابیح مصباح کی ہی جمع ہے، قرآن میں آتا ہے نا مصابیح یعنی ستارے. تو ہر وہ چیز جو چمکتی ہے اس کا نام جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مصباح. تاروں کو بھی مصابیح کہیں گے. ہر وہ چیز جو کہ چمکتی ہے جس میں سے روشنی نکلتی ہے وہ مصباح ہے. وہ بلب بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے لائٹ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہر وہ چیز، لیمپ بھی ہو سکتا ہے. صحیح، ہر وہ چیز چمکے گی وہ کیا ہوگی؟ مصباح ہوگی. لیمپ کو بھی جو ہے نا ہم مصباح کہیں گے کیونکہ اس میں سے روشنی نکلتی ہے، یعنی ہر وہ چیز جس میں سے روشنی نکلے گی وہ مصباح ہے. طیب. اچھا ایک چیز دوبارہ بتا دیں، میرا آواز نہیں آ رہی تھی نا کہ افضل ابواب یہ مفتوحہ، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے شور بہت ہو رہا تھا. ہاں یہ میں بتا رہی تھی کہ یہ فصحیٰ عربی میں یا تعبیر ہے، یہ ایک
دیکھیے ہم اس طرح جیسے انہوں نے پوچھا نا کہ کیا دروازے اور کھڑکیاں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہاں دروازے اور کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، یعنی کہ شبابیک مفتوحہ یا مغلقہ، یا ابواب مفتوحہ یا مغلقہ، دونوں کہہ سکتی ہیں نا کہ وہ کھڑکی کھلی ہے یا بند ہے۔ لیکن ہم اچھی تعبیر میں ہم کسے کیسے کہیں گے، ہم اسے کہیں گے کہ جیسے اگر ایک چیز اگر کھلی ہے یا ایک چیز بند ہے تو پہلے اس کے بارے میں بتائیں گے، جیسے کہ کہیں گے شبابیک مغلقہ، کھڑکیاں بند ہیں۔ آپ پھر کیا کہیں گے وَأَمَّا الْأَبْوَابُ، اور جہاں تک دروازوں کا تعلق ہے فَهِيَ مَفْتُوحَةٌ، تو وہ کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ تعبیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بھی مطلب تعبیرات عربی زبان میں نا مختلف تعبیرات استعمال ہوتی ہیں، یعنی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس چیز کو بھی آپ یاد رکھیں کہ اس طرح سے بھی جواب دیا کریں کہ جب دو چیزوں کے بارے میں بات کرنی جس میں سے ایک کھولی ہے بند ہے، یا ایک اچھی ہے یا ایک صاف ہے گندی، تو آپ اس طرح سے تعبیر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جیسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیف غرفۃ الدرس، مدرسے کا جو وہ کمرہ ہے، غرفۃ الدرس کہتے ہیں اس کو، یا فصل جیسے پیچھے آپ نے پڑھا کہ کلاس روم کیسی ہے، تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں نہیں، بلکہ یہ تو دو چیزوں کے بارے میں پوچھنا پڑے گا نا، کہ جیسے کہ مثلا دو چیزیں جس میں ہم لوگ مقابلہ کریں، جیسے کھڑکیاں اور دروازے ہو گئے نا، اس طرح سے دو چیزیں اور کیا ہو سکتی ہے، ہاں کمرے کی اشیاء ہو سکتی ہیں نا، اشیاء الکیفہ اشیاء المدرسہ، کہ مدرسے کی اشیاء کیسی ہیں، تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ جیسے کہ المراوی ہو، یعنی کہ پنکھے کیا ہیں، المراوی ہو نظیفۃ، پنکھے تو صاف ہیں، وَأَمَّا یعنی کہ لیکن وَأَمَّا السَّجَّادَةُ، لیکن جو کارپٹ ہے، أَمَّا السَّجَّادَةُ فَهِيَ وَسِخَةٌ، لیکن وہ کیا ہے، گندی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اس طرح سے یعنی کہ ہم بات کو جب دو چیزوں میں مقابلہ کیا جائے اور دونوں کے الگ الگ جواب ہوں تو ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ مراوی مروحہ کی جمع ہے، مروہ ایک پنکھا ہوتا ہے، مراوی بہت سارے پنکھے، اور مروحتان دو پنکھے، یعنی جب ہم الف نون لگا دیتے ہیں نا، دیکھیں مروحہ ایک پنکھا ہو گیا، اس کے اندر جب ہم الف نون لگائیں گے تو یہ مثنیٰ بن جائے گا، یعنی کہ ڈوئل ہو جائے گا، ڈوئل کہتے ہیں دو کو، عربی میں جو ہے نا سنگولر ڈوئل پلورل ایسے ہوتا ہے، ڈائریکٹ پلورل نہیں ہوتا، یعنی کوئی چیز یا تو ایک ہوگی یا دو ہوگی یا زیادہ ہوگی، دو کی الگ امپورٹنس ہے عربی میں، کوئی چیز دو ہوتی ہے نا تو اس کی امپورٹنس ہوتی ہے۔ مروحتن پلس الف نون لگا دیں گے تو مروحتان، یعنی کہ دو پنکھے، صحیح۔ اور بہت بابن ایک دروازہ، ابوابن زیادہ دروازے، اور اگر دو دروازے ہوں گے تو کیا کہیں گے، اور بہت سارے پنکھے ہوں گے تو کیا کہیں گے، بہت سارے پنکھے کو مراویح کہتے ہیں، مراویح، ٹھیک ہے، مراویح ہوں۔ مروحتن ایک پنکھا، مروحتان دو پنکھے، اور مراویح بہت اور سارے پنکھے، ہناکا کا مخصوص مطلب کیا ہے، یعنی اسپیسیفک مطلب کیا ہے، یہاں، ہناکا یہاں، ہیئر، یہ کہہ سکتے ہیں دیار آر، ایسے کہہ سکتے ہیں، یہاں کا، ہناکا، اور وہاں کا کیا بولیں گے، ہنا، وہاں کو کہتے ہیں ہنا، ہنا اور ہناکا، وہاں اور یہاں، ہاں کاف ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی اچھا اب یہ سارے الفاظ میں نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کے پاس جو ہے نا 5 منٹ ہیں، آپ 5 منٹ کے اندر اس فرسٹ پیج کو جلدی سے لرن کریں، آپ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، میننگ سناتے ہیں نا فرسٹ پیج یہ کے، جو پہلی لائن ہے آئین انت الآن، آن کا کیا مطلب ہے، آن ابھی، جیسے کہتے ہیں رائٹ ناؤ ویئر آر یو، ابھی آپ کہاں ہیں، رائٹ ناؤ، اوکے، ویسے اگر آئین آن بولیں تو بھی ٹھیک ہے یا نہیں، این الان، ابھی کہاں ہیں ابھی، این، ہاں چلیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں این، لیکن وہ میرے خیال سے بات نامکمل سی رہے گی نا کہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کہ کون کہاں ہے، این انت الان، ابھی آپ کہاں ہیں، ابھی تم کہاں ہو، این انتی الان، این ہم الان، وہ کہاں ہیں، تو یہ خاص یہاں پہ ضمیر لگانی ضروری ہے ورنہ بات نامکمل سی رہے گی، این الان، کہاں ہیں ابھی،
کہاں ابھی، بلکہ ہیں بھی نہیں آئے گا نا شاید میں بھی، کیونکہ ہیں اور ہاں تو ہوتا ہی نہیں عربی میں، وہ تو ہم اپنی بات کو سمجھنے کے لیے لگاتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ جیسے این نحن الانا بھی ہم کہاں ہیں، نحن فی الصف، ہم کلاس میں ہیں۔ جلدی سے لرن کر لیں، ابھی آپ کے پاس 5 منٹ ہے، اس کے بعد ہم سنتے ہیں۔ چلیں، ہو گیا یاد؟